پھر سر اقدس کاٹ لیا گیا اور امام عالی مقام کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور اسے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ تو امام عالی مقام کے سر اقدس کے آگے آگے ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام پاک کے بولیے سر مبارک کے کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، یہی سورت جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 9، اصحاب کہف کا واقعہ کوئی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ تلاوت کر رہا تھا۔ جب یہ آیت تلاوت کر رہا تھا تو امام عالی مقام کے سر اقدس سے آواز آئی کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، نہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا مجھ حسین کا واقعہ عجیب ہے، کیونکہ وہ 309 سال سوئے تھے، 309 سال سوئے اور سو کر بیدار ہوئے، سو کر بیدار ہوئے۔ میں سویا نہیں رہا، سو کر بیدار نہیں ہوا، بلکہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ یزید کی بیعت لینے کے لیے میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، دھڑ کربلا کی دھرتی پر ہے، سر نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا ہے، مگر یہ کٹا ہوا سر قرآن سن بھی رہا ہے، قرآن کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اس لیے میرا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے کئی گنا زیادہ عجیب و غریب ہے۔ وہ اتنا عجیب و غریب نہیں ہے جتنا میرا واقعہ عجیب و غریب ہے کہ کٹا ہوا سر بھی بول رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو بھی قربان ہوتا ہے مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔